اگر فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی ہو تو کیا سنتیں پڑھنا ضروری ہے یا جماعت میں شریک ہونا؟ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اور جب ایسے مسئلے آتے ہیں قسم خدا کی بڑی خوشی ملتی ہے کہ چلو یار لوگوں کو نماز اور دین سے بھی تعلق ہے اور لوگ ان مسائل کو بھی جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان مسجد میں پہنچا اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ جماعت کھڑی ہے فجر کی، تو اب وہ انسان کیا کرے؟ وہ انسان جماعت میں شریک ہوگا یا وہ انسان اب پہلے سنتیں پڑھے گا پھر جماعت میں شریک ہوگا؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو فجر کی سنتیں ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سنتوں کو نہیں چھوڑا، کبھی قضا نہیں کیا۔ تو فجر کی سنتیں ویری امپورٹنٹ، بہت زیادہ ضروری ہیں پڑھنا، تو ان کو کبھی قضا نہیں ہونا چاہیے، قضا نہ ہونے دیں۔ اور اس لیے کسی بھی سنت کی قضا نہیں ہے، لیکن اس سنت کی ایک قضا ہے، لیکن وہ کب تک کے؟ لمیٹیڈ ٹائم ہے اس کے لیے، یعنی کہ اس وقت تک جب فجر کی نماز ہو چکے اور کسی انسان کی سنتیں چھوٹ گئیں، باقی ہیں، تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ اس کے بعد جب اشراق کا وقت شروع ہونا، وہ 20 منٹ مکروہ اوقات والے جو 3 ٹائم ہے نا، اس میں سے جو طلوع آفتاب کا ٹائم ہے، سورج نکلنے کا وقت، تو اس ٹائم کو چھوڑ کے جیسے ہی اشراق کی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس وقت وہ سنتوں کو پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر کسی انسان کی جماعت مطلب نماز ہی چھوٹ گئی، فجر بھی چھوٹ گئی، سنتیں بھی چھوٹ گئی، مطلب پوری نماز چھوٹ گئی، سوتا رہ گیا، 7 بجے اٹھا، تو اگر وہ زوال کے وقت سے پہلے پہلے نماز کو ادا کر رہا ہے، چاشت کے وقت سے پہلے پہلے، تو وہ فرض بھی ادا کرے اور سنتیں بھی ساتھ میں پڑھے۔ حالانکہ کسی اور سنتوں اور نماز کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ان سنتوں کو پڑھے، لیکن فجر کی چونکہ سنتیں میں نے بتایا نا کہ آپ کو بہت زیادہ ضروری ہیں ان کا پڑھنا۔ لیکن اب ایک کنڈیشن انسان کے سامنے یہ آتی ہے کہ مسجد میں پہنچے، دیکھ رہے ہیں کہ جماعت کھڑی ہے، اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ امام پہلی رکعت میں ہے یا دوسری رکعت میں۔ اب اگر یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں، تو آپ پھر یہ خیال کریں کہ اگر میں نے سنتیں پڑھیں تو کیا آخری جب یہ سلام پھیرنے کے لیے جب آخری رکعت میں اتحیات میں بیٹھے گا اس وقت کیا ہم اس کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں نماز میں امام کے ساتھ؟ اگر کسی انسان کو یہ ہے کہ ہم نے سنتیں پڑھ لیں گے ہم اتنی دیر میں، اور جب تک یہ سلام پھیرنے سے پہلے تک ہم آ کے وہ تشہد قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا ہوگا امام، اور امام کے ساتھ آ کر ہم شریک ہو سکتے ہیں، تو پھر انسان کو چاہیے کہ پہلے سنتوں کو ادا کرے۔ لیکن اگر کسی انسان کے سامنے کنڈیشن یہ ہے کہ بس امام بیٹھا ہوا ہے، سلام پھیرنے کے لیے تیار ہے، یا سجدے میں ہے، دوسری رکعت ہے، ہم اتنی دیر میں سنتیں پڑھ کے امام کے ساتھ شریک نہیں ہو پائیں گے، تو پھر اس کو چاہیے کہ پہلے امام کے ساتھ جماعت پڑھے، کیونکہ پھر جماعت کی چونکہ فضیلت زیادہ ہے نا، 27 نمازوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، تو پھر انسان کو چاہیے کہ سنتوں کو چھوڑے، پہلے فرائض کو ادا کرے، پھر اس کے بعد بہتر ہے کہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، اور جب اشراق کا ٹائم ہو تو پھر سنتوں کی قضا پڑھ لے۔ تو بہرحال بس انسان یہ دیکھے گا کہ اگر ہم سنتیں پڑھ کے امام کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، جماعت مل رہی ہے، تو پہلے سنتیں پڑھنا چاہیے، اور اگر یہ ہے کہ جماعت ہماری اگر ہم سنتیں پڑھیں گے تو جماعت ہماری چھوٹ جائے گی، تو پھر سنتوں کو چھوڑ کر پہلے جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے امام کے ساتھ۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔